اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ ششم اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ مبارکہ فاتحہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے بنیادی اصول ذکر فرمائے ہیں، جو عبارت ہیں اس ترتیب سے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، حاکمیت، ہدایت کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، انسان کی نسبت و کل کائنات کی نسبت، اور سوم اللہ تعالیٰ کی مالکیت ہے، کائنات کی نسبت و انسان کی نسبت۔ اور حاکمیت اللہ کی اور ربوبیت کا طرز و انداز حاکمیت کا رحمانیت و رحیمیت ہے، اور اسی طرح انسان کے لیے یوم الدین میں اللہ کی مالکیت، یہ بنیادی اصول ہیں، انسان کو پیش کیے گئے ہیں ہدایت کی غرض سے کہ انسان ان حقائق کو سمجھے، تسلیم کرے، ایمان لائے، اپنائے، اور ان کے حصار میں اور ان کے سائے میں زندگی بسر کرے۔ یعنی اللہ کی حاکمیت انسان کی عملی زندگی کا منشور ہے۔ انسان اس طرح سے زندگی بسر کرے کہ اللہ کی حاکمیت اس میں نمایاں ہو، انسان کی زندگی میں جلوہ حاکمیت اللہ نظر آئے۔ یہ ہدایت ہے۔ اگر انسان زندگی گزار رہا ہو اور اس میں اللہ کی حاکمیت و الوہیت محسوس نہ ہو، یہ گمراہی ہے۔ یا انسان کے ذہن میں ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن انسان کی عملی زندگی میں یہ حقیقت نظر نہ آئے، ان اللہ کے علاوہ دیگر آلہہ بھی انسان کی زندگی میں مؤثر ہوں، یا انسان کی زندگی ان آلہہ کے ساتھ بھی مربوط ہو، یہ گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حیات انسانی زندگی، خصوصاً انسان کی اجتماعی زندگی اللہ کی ربوبیت کے تحت گزر رہی ہو، یعنی انسان اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہو کہ اس میں اللہ کی ربوبیت نمایاں ہو، جلوہ گر ہو، نظر آئے۔ جیسے مختلف حکومتوں میں رہنے والے لوگوں کی عملی زندگی میں، طرز عمل میں اس وقت کی یا اس زمین کی حکومت باقاعدہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کس حاکم کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں؟ حکومت کا سایہ لوگوں کی زندگی پہ پڑتا ہے، اور لوگوں کے رویوں پہ اور لوگوں کے طرز عمل میں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح ربوبیت بھی عام انسان کی زندگی کے اوپر نظر آتی ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، طرز زندگی کو دیکھ کر، انسان کے رویے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے، یہ یقین حاصل کر لیا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کس
ربوبیت یا نظام کے تحت گزر رہی ہے۔ اپنی رویوں میں انسان اس چیز کو منعکس کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ جیسے مغربی معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی عام زندگی میں، لوگوں کے لباس سے، پوشاک سے، رفت و آمد سے، حرکات و سکنات سے، تعلقات سے، ان کی معاش سے، ان کے باقی امور سے یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ ایک لیبرل حکومت ان کے اوپر حاکم ہے، سیکولر حکومت ان کے اوپر حکم فرما ہے۔ اسی طرح ہم کسی اور خطے میں جاتے ہیں، وہاں لوگوں کی عملی زندگی فقر و فاقہ میں گزر رہی ہے۔ ہم بہت سارے ایشین ممالک میں جائیں، افریقن ممالک میں جائیں، لوگ بنیادی ضرورت بھی اپنی زندگی کے لیے میسر نہیں ہے ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک مستبد حکومت ہے جس کی ربوبیت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس نے ان سے تمام وسائل زندگی چھین لیے ہیں۔ ہر معاشرہ اپنے اوپر موجود حکومت اور اس کے انداز کی عکاسی کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے۔ فاسد معاشرہ ہو، فاسد نظام کی حکایت کرتا ہے۔ صالح معاشرہ ہو، وہ صالح حکومت و صالح نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ انسان کو اس کی زندگی کے لیے یہ نظام پیش کیا ہے حق تعالیٰ نے۔ اللہ کی حکومت، اللہ کی ربوبیت، مالکیت، اور اس کے بعد انسان جب ان سارے حقائق سے آشنا ہوتا ہے، قبول کرتا ہے اس کو، تو وہاں عہد کرتا ہے کہ اب جب کہ میرے اوپر حاکمیت اللہ کی ہے تو میں محکوم و فرمان بردار اللہ کا ہوں، فقط اللہ کا ہوں۔ ایاک نعبد، ہم فقط اللہ کے تابع فرمان، اللہ کے فرمان بر اور اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ اطاعت فقط اللہ کی کرنی ہے، حکم فقط اللہ کا ماننا ہے۔ اگر حاکم اللہ ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر اب ہم فقط اللہ کے مطیع ہیں۔ ایاک نعبد۔ اور دوم، جب ربوبیت اللہ کی ہے، وہ مالکیت اللہ کی ہے، اور انسان ہر شعبے میں بنیادی وسائل زندگی کا محتاج ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے اسے ہر طرح کی توانائی، قوت و طاقت درکار ہے تاکہ پرورش پا سکے۔ انسان قابل پرورش ہے، متربی ہے، اور اللہ اس کا رب ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے مقاصد کے لیے، اپنی زندگی کے تکامل کے لیے اور اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے جن امور کی ضرورت ہے، وہ معاونت بھی اس نے اللہ سے معونت طلب کرنا ہے۔ ایاک نستعین۔ یہ عہد کرتا ہے انسان اللہ کے، اپنے حاکم و رب کے سامنے، اور پھر فوراً ہی قرآن کریم اصل موضوع انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور قرآن کا اصل موضوع انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ انسان کو ہدایت چاہیے، اور ہدایت اسی مالک، خالق، رب اور حاکم کے اختیار میں ہے، اور اسی سے چونکہ معاونت طلب کرنی ہے، معونت طلب کرنا ہے، تو پہلا معونہ، پہلا تقاضا انسان کا ہدایت ہے حق تعالیٰ سے۔ اور یہ ہدایت بھی عمومی ہے، یوں نہیں ہے کہ یہ ہدایت انسان تبرک کے لیے یہ جملہ زبان سے ادا کرتا ہے،
اہدنا حقیقت ہدایت کا خواہاں ہے، حقیقی تقاضا ہے انسان کا۔ تکوینی طور پر جیسے ہر موجود، ہر مخلوق کا تقاضا ہے، ہدایت کا انسان تقاضا اللہ تعالیٰ سے حقیقتاً کرتا ہے۔ یعنی اللہ حاکم ہے، اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، یہ ثواب کے لیے مقدس عبارتیں نہیں ہیں کہ یہ جملے اگر کہیں ہم تو ان کے بدلے میں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی جوڑنی ہے، ان اصولوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو ربط دینا ہے، تعلق اپنی زندگی کا ان مسائل کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ اور جب قبول کر لیا ہے میں نے یہ بنیاد، یہ نظریہ، یہ اعتقاد بنا لیا ہے، تو اب انسان اپنا اصلی تقاضا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یعنی حاکم، رب اور مالک کے سامنے حقیقی تقاضا پیش کرتا ہے۔ اہدنا، ہدایت فرما، ہدایت ہمیں کر اور ہمیں ہدایت دے۔ اور ہدایت بھی انسان، ہر انسان طلب کرتا ہے، ہر فرد طلب کرتا ہے، اور ہر نسل انسان کی مستقل ہدایت طلب کرتی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ہدایت ایک نسل نے پا لی ہے اور باقیوں نے اس نسل سے پوچھ لینا ہے ہدایت کیا ہوتی ہے۔ اگر یوں ہوتا تو صرف ایک نسل کو یہ مضمون پڑھایا جاتا، اہدنا ایک نسل کی زبان پر جاری کیا جاتا، باقیوں کو یہ کہا جاتا کہ جو پہلی نسل نے اللہ سے ہدایت لے لی ہے، آپ نے ان کی لی ہوئی ہدایت کو ہی قبول کرنا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ایسا نہیں کیا، وہی تقاضا جو ان کی زبانوں پہ چڑھایا، وہی تقاضا ہر نسل کو دیا ہے کہ آپ نے خود یہ تقاضا اللہ کی بارگاہ سے کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ انفرادی طور پر بھی جب آپ یہ تقاضا حق تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں تو اجتماعی ہدایت مانگتے ہیں۔ اہدنا، ایک فرد بھی یہ ہدایت طلب کرے گا تو اہدنا کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ہدایت فرما، ہمیں ہدایت فرما، چونکہ اس ایک کی ہدایت بھی سب کی ہدایت کے اندر ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، اور ہدایت ایسے کوئی آتی بھی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ چونکہ انسان کی زندگی جیسے انسان کی صحت ہے، انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، جوارے ہیں، اجزاء ہیں، اور ان اعضاء و جوارے یہ ان میں کثرت ہے، متعدد ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے عضو ہیں، کتنے حصے ہیں، کتنے سیل ہیں، کتنے خلیات ہیں، ایک بہت بڑا انسان کی زندگی کے اندر ایک پوری کائنات ہے۔ صحت جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مثلا آنکھ خراب ہے، کان خراب ہے، دانت میں درد، ہم اللہ تعالیٰ سے صحت جب طلب کرتے ہیں تو پورے جسم کے لیے، اس پوری حقیقت کے لیے، ساری کثرت کے لیے صحت طلب کرتے ہیں۔ اگر یہ پورا جسم صحت مند نہ ہو، صرف دانت صحت مند ہو، پیٹ صحت مند ہو، پاؤں صحت مند ہو، یہ ناممکن ہے۔ اگر باقی حصہ جسم کا صحت سے محروم ہے، ایک عضو صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب صحت اللہ تعالیٰ سے انسان طلب کرتا ہے تو پورے جسم کی طلب کرتا ہے، بائیں کہ بظاہر تکلیف ایک عضو میں ہوتی ہے، ایک عضو صحت مانگتا ہے، بیمار ایک عضو ہے، لیکن سارے جسم کی صحت سے اس عضو واحد کی بھی صحت ہوگی۔ اور جب علاج بھی کیا جاتا ہے تو اس عضو کو کاٹ کر الگ کر کے علاج نہیں کیا جاتا،
بلکہ پورے جسمانی نظام کا علاج کیا جاتا ہے، اور پورے جسم میں اس عضو کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرہ ہے، انسانی سماج ہے، اس کے اندر فرد کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جسم میں ایک عضو کی حیثیت ہے، اور دین میں یہی تشبیہ انسان کی دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مثلکم کمثل الجسد یا مثل المومنین کمثل الجسد، مومنین کی مثال جسم کی مثال کی طرح ہے۔ ان میں ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ اسی طرح کا تعلق رکھتا ہے جس طرح جسم کا، جسد کا، انسان کے بدن کا ایک عضو دوسرے عضو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی حیاتی تعلق رکھتا ہے۔ نہ صرف ایک رشتہ داری، دور کی قرابت نہیں ہے، پڑوسی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے ان کا آپس میں وجودی تعلق ہے کہ اگر ایک عضو بیمار ہوتا ہے سارا بدن تکلیف اٹھاتا ہے اس کی۔ یہی انسانی معاشرہ بھی ہے، ایک فرد کے حالات باقی پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں، اور اگر ایک فرد کو اصلاح کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، ہدایت دینی ہے، تو ہمیں اس پورے جسم کو، پورے جسد کو ہدایت فراہم کرنی ہوگی۔ اگر سارا جسد یعنی پورا معاشرہ و سماج وہ ہدایت سے محروم ہو، اور ایک فرد واحد ایک گوشے میں، غار میں، مسجد میں بیٹھ کر یہ توہم کر رہا ہو کہ مجھے ہدایت ہو رہی ہے، باقی سب محروم ہیں، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ خود ایک گمراہی ہے انسان کے لیے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت کر، اپنی ذاتی ہدایت کے لیے بھی آپ کو سب کی ہدایت طلب کرنا ہوگی، چونکہ سب کی ہدایت میں آپ کی ہدایت کا راز پوشیدہ ہے۔ ہدایت ہر فرد نے خود مستقل طلب کرنی ہے، ہر نسل نے اپنی علیحدہ مستقل ہدایت اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ پچھلوں کو ہدایت مل گئی ہے، آباء و اجداد کو، اور ان کی طرف سے میرے پاس موجود ہے، مجھے مزید ہدایت نہیں چاہیے۔ آپ کو اتنی ہی چاہیے جتنی انہیں چاہیے تھی۔ اگر انہوں نے طلب نہیں کی تو آپ کو طلب کرنا ہوگی، اگر انہوں نے مکمل ہدایت پا بھی لی ہے تو بھی آپ کو نئے سرے سے مکمل ہدایت طلب کرنا ہوگی۔ صحت کی طرح، جیسے والد اگر صحت مند ہے تو بچے کو اپنی صحت مستقل طلب کرنی ہوگی۔ والد کی صحت اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ والد تعلیم یافتہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، والد ہدایت یافتہ ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو خود ہر چیز اپنے لیے مستقل طلب کرنی ہوگی، اور وہی کام جو نہیں کر رہے، یعنی اب ہمارے پاس یہ سورہ فاتحہ ایک تبرک کا ذریعہ ہے۔ ہر جگہ مردوں پر فاتحہ پڑھو، زندوں پر فاتحہ پڑھو، ہر مناسبت سے فاتحہ، عموماً کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی فاتحہ پڑھا دیں۔ فاتحہ پڑھا دیں یعنی یہ جملے، یہ آیتیں پڑھیں تاکہ ان کے بدلے میں اس کو ثواب مل جائے۔ تو یہ آیات کا معنی کیا ہے؟ معنی کدھر جائے گا ان آیات کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مردے کو ثواب پہنچا دیا، لیکن یہ جو تلفظ کر رہا ہے اسے کیا نصیب ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم سے مردے کے لیے صلوات پڑھا رہے ہیں ہم کہ فاتحہ پڑھ دیں فلاں کے لیے۔ اہدنا تو خود اپنے لیے ہے نا، مردے کے لیے۔ مردے کا تو وقت ختم ہو گیا ہدایت کا، اسے اب فاتحہ پڑھائیں یا اس پر پڑھیں، وہ محروم ہو گیا فاتحہ کی ہدایت سے، سورہ فاتحہ سے۔ یہ زندہ جو ابھی موجود ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ ہدایت ہے۔ مردہ جب تک زندہ تھا اس کے لیے بھی یہ اہدنا الصراط المستقیم ایک ہدایت کا منبع تھا، ذریعہ تھا، اب نہیں ہے جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔
چونکہ اب مانگ بھی نہیں سکتا اللہ سے ہدایت، ملے گی بھی نہیں اس کو، اگر مل بھی جائے تو اس کے کسی کام کی نہیں ہے، ابھی وہ محروم ہو گیا۔ جو زندہ ہے اور جب تک زندہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے لیے ہدایت فراہم کرنے کا منبع ہے۔ ہدایت ہے کیا چیز جس کو انسان اللہ سے طلب کرتا ہے اور خصوصیات کے ساتھ طلب کر رہا ہے؟ اہدنا صراط المستقیم، انسان ہدایت اللہ سے مانگتا ہے، سب کے لیے مانگتا ہے، فرد واحد بھی سب کے لیے مانگتا ہے، اور وہ بھی صراط مستقیم کی ہدایت مانگتا ہے۔ ہدایت ضروری ہے، یہ مضمون سمجھنا۔ جس طرح عرض کیا تھا کہ دو دینی معرفت کی بنیادیں ہیں، دین کی دو اصل بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی الہیت و الوہیت ہے اور ایک انسان کی عبدیت ہے۔ انسان عبد ہے اور اللہ الہ ہے۔ ان دونوں کو اگر صحیح سمجھ گئے، عبد کا مطلب بھی اور الہ کا مطلب، الہ کا مطلب پوجا شدہ اور عبد کا مطلب پوجا کرنے والا، اگر یہ دو ترجمے کر دیے تو پھر یہ بنیاد ہی آپ کی قائم نہیں ہوئی ہدایت کے لیے۔ اگر وہ قائم کر لی ہے کہ عبد کا مطلب مطیع فرمان بردار اور الہ کا مطلب فرمان روا ہے، اب یہ عبد، یہ فرمان بردار مطیع اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، تو ہدایت کو تیسری اہم چیز ہدایت سمجھنا ہے۔ جو اصل انسان کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اور زمین کی زندگی کے لیے اصل توشہ ہدایت ہے، تکوینی طور پر بھی اور تشریعی طور پر بھی۔ ہدایت تکوینی بھی انسان کو درکار ہے، ہدایت تشریعی بھی انسان کو درکار ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر شے کو اللہ نے خلق فرمایا ہے اور اسے ہدایت کی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب، میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے اور اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی خلقت کے بعد انسان کے لیے لباس خلقت پہننے کے بعد سب سے اہم موضوع ہدایت ہے، لباس ہدایت ہے۔ خلقت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے ہدایت، یعنی اب خلقت جس مرحلے میں ہوئی تھی اس مرحلے سے ایک قدم آگے انسان ہدایت کے ذریعے اٹھائے گا، اور تمام مراحل ہدایت کے طفیل اٹھائے گا اور منزل تک، مقصود تک ہدایت کے ذریعے ہی پہنچے گا۔ اس لیے یہ اہم موضوع ہے سمجھنے کا انسان کے لیے ہدایت کو۔ ہدایت ہم پہلے لغت سمجھتے ہیں ہدایت کی، پھر ہدایت کا معنی سمجھتے ہیں لغت کی مدد سے، اور پھر ہم ہدایت کا مصداق، عملی ہدایت کے حقیقی جو وسائل ہیں، ذریعے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تاکہ یہی بنیادی ضرورت انسان کی اسے فراہم ہو جائے، میسر آ جائے۔ ہدایت عربی زبان میں نمایاں چیز کو کہتے ہیں، جو واضح ہو، نظر آتی ہو، دور سے دکھائی دے۔ وہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب میں سے ایک چیز ابھر کر، نمایاں ہو کر، منفرد ہو کر نظر آئے۔ مثلا جیسے آپ پہاڑی علاقے میں جائیں یا میدانی علاقے میں، پہاڑی علاقے میں چھوٹی بڑی پہاڑیاں متعدد ہوتی ہیں، لیکن کچھ پہاڑی چوٹیاں بہت نمایاں ہیں۔ جو ہی آپ پہاڑوں پہ نگاہ ڈالیں تو کچھ پہاڑی چوٹیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح میدانی علاقوں میں اگر آپ نگاہ ڈالیں تو یکسانیت نظر آتی ہے، ایک جیسے میدانی علاقہ نظر آتا ہے۔ لیکن اسی میدانی علاقے میں کچھ چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں، دیکھتے ہی نگاہ فوراً اس پہ جا کر ٹھہر جاتی ہے، یا نگاہ
اس کو اپنے اس کیمرے میں لے لیتی ہے، نور میں لے لیتی ہے۔ مثلا میدانی علاقہ ہے اور اس میدانی علاقے میں کوئی ٹیلا ہے تو فوراً باقی علاقہ یکسانیت ہے باقی میدان کی، یہ ٹیلا تھوڑا سا باقی حصوں سے ممتاز اور نمایاں ہے، برجستہ ہے، اس ٹیلے پہ جا کے نگاہ پڑ جاتی ہے۔ یا کوئی عمارت ہے بڑی میدانی علاقے میں بنی ہوئی، حتیٰ ہم شہر میں بھی دیکھیں تو یکساں قسم کے مکان بنے ہوتے ہیں، ان یکساں مکانوں میں ایک آدھ مکان یا ایک آدھ عمارت نمایاں ہوتی ہے، دوسروں سے ہٹ کے اونچی ہوتی ہے، یا بعض اور خصوصیات کی نسبت یہ دور سے دیکھنے والوں کی توجہ اپنی طرف جلب کر لیتی ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی کاروباری عمارت ہو، ممکن ہے کوئی دینی عمارت ہو، تعلیمی عمارت ہو، کوئی رہائشی عمارت ہو، ایسی عمارتیں دور سے انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اس نمایاں شے کو، نمایاں عمارت ہو، نمایاں ٹیلا ہو، نمایاں چوٹی ہو، نمایاں کوئی چیز ہو، اس کو عرب اپنی زبان میں ہادیہ کہتے ہیں یا ہادیہ کہتے ہیں، یعنی نمایاں چیز جو نظر آتی ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے ہدایت کی کہ یہی نمایاں چیز جو نگاہوں میں پہلے آتی ہے سب سے، اور نگاہیں اس یکساں قسم کے ماحول میں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اسی کو لوگ علامت رکھ لیتے ہیں، اسی نمایاں چیز کو نشانی کے طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں، اور بعد میں اس علاقے کی پہچان کے لیے، اس علاقے کے تعارف کے لیے اسی نمایاں چیز کو جسے انہوں نے نشانی کے طور پر ذہن میں رکھ لیا تھا، اسی کو پیش کرتے ہیں دوسروں کو رہنمائی کرنے کے لیے۔ ہدایت کا مطلب نمایاں ہونا ہے کسی چیز کا، ہادیہ نمایاں شے، یہ نمایاں شے نظروں میں آتی ہے، نظروں میں آنے کے بعد اس کو انسان نشانی کے طور پر اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیتا ہے۔ یہ ہر انسان کرتا ہے، اس میں کسی تعلیم کی، ڈگری کی یا کسی مذہب مسلک کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی کھڑے ہوں، دائیں بائیں نگاہ کرتے ہیں، کوئی نمایاں چیز ہوتی ہے۔ اگر آج کل جیسے روابط آسان ہیں، آپ کے پاس موبائل فون ہے، کوئی آدمی رابطہ کرتا ہے آپ کہاں ہیں، تو آپ دائیں بائیں دیکھ کے جو بہت ہی نمایاں چیز ہوتی ہے اس کو نشانی کے طور پر اس کو بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر ہوں، جہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، جہاں یہ پل ہے، جہاں پر یہ عمارت ہے، یا جہاں یہ مارکیٹ ہے، کوئی نمایاں چیز وہاں کی ہو، وہ آپ نشانی کے طور پر اس کو بتا دیتے ہیں کہ میری جگہ یا میں جہاں کھڑا ہوں وہ یہ جگہ ہے۔ اگر کوئی ہم سے اس علاقے کا پتہ پوچھے تو ہم اسی نشانی کے ذریعے اس کو بتاتے ہیں جہاں فلاں عمارت ہے، آپ کی مطلوبہ چیز وہاں ہے، یا مطلوبہ جگہ وہاں ہے۔ نمایاں ہونا، نمایاں شے کو نشانی کے طور پر ذہن میں رکھ لینا، پھر اس نشانی کو رہنمائی کے لیے پیش کرنا دوسروں کو، یا خود اپنے لیے بھی رہنمائی کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ ہدایت کے مفہوم کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں۔ نمایاں چیز جو نشانی بن جائے، اور وہ نشانی جو رہنمائی کے لیے استعمال ہو۔ راستوں کی رہنمائی اسی طرح سے، صحرائی علاقے، آج کل بھی ایسا ہی ہے، آج کل علامتیں خود اپنی بنائی ہوئی علامتیں، انسان اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی علامتیں نصب کرتا ہے راستوں کی نشاندہی کے لیے، شہروں کی نشاندہی کے لیے، منزلوں کی نشاندہی کے لیے۔ پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انسان خود علامتیں بنا کر، بورڈ بنا کر، عبارتیں اور نشانیاں، دائرے اور مختلف ریاضی کی شکلیں بنا کر نصب کرے اور ان کو علامت کے طور پر استعمال کرے اور رہنمائی کے لیے ان علامتوں کی طرف حوالہ دے۔ گزشتہ زمانوں میں قدیم انسان
وہ طبعی چیزوں کو استعمال کرتے تھے، طبعی نمایاں چیزیں جو برجستگی تھی جن کے اندر، انہی چیزوں کو وہ نشانی رکھ لیتے تھے اور پھر انہی نشانیوں کے ذریعے سے دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے، راستے بتاتے تھے، طبعی چیزیں جو خود وجود میں آئی ہیں۔ یا ایک کام اگر کرتے تھے طبعی آثار نہ ہوں، صحرائی لوگ خصوصاً، وہ ہدایت میں سب سے مشکل صحراؤں میں ہے، زرخیز علاقے، پہاڑی علاقے، نشیب و فراز والے علاقوں میں انسان رہنمائی آسانی سے کر سکتا ہے اور لے بھی لیتا ہے، لیکن جہاں صرف ریت ہو، ریگستان اور ایک جیسا ہو، پہاڑیاں بھی نہیں ہوتی، ٹیلے بھی نہیں ہوتے، درخت بھی نہیں ہوتے، دریا بھی نہیں ہوتے، بالکل ایک جیسا صحرا، جیسے ایک چادر بچھی ہوئی ہے، وہاں پر صحرائی لوگ پتھر لگا دیتے تھے راستوں کی نشانی کے طور پر، چونکہ خود صحرا میں خود کوئی چیز نیچرل نہیں ہے جیسے نشانی بنا سکیں، وہاں پر وہ پتھر وقفے وقفے سے ارد گرد سے، دور سے یا نزدیک سے پتھر لا کر جہاں سے میسر ہوں، پتھروں کی بتیاں بناتے تھے، اوپر نیچے پتھر رکھ دیتے تھے، رچ دیتے تھے، ایک ٹاور پتھروں کا بنا دیتے تھے چھوٹا سا، اور یہ وقفے وقفے سے لگاتے جاتے تھے۔ یہ ابھی بھی یہی کام کرتے ہیں صحراؤں میں، راستوں کی نشاندہی کے لیے یا علاقے کی یا زمین کی رقبے کی نشاندہی کے لیے یہ پتھر کی بتیاں نصب کر دیتے ہیں۔ ان پتھروں کو ہلاتے نہیں ہیں صحرائی لوگ، چھیڑتے نہیں ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان پتھروں کو چھیڑنے کا مطلب یعنی گمراہی، ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، نہ اجنبی لوگ ان کو چھیڑتے تھے، نہ مقامی لوگ ان کو چھیڑتے تھے، نہ مسافر، سب کو معلوم تھا کہ ان پتھروں کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی، سرگردانی اور موت۔ یہ پتھر نشانیاں ہیں، اس لیے نمایاں علامت رکھی گئی ہے، پتھر صحرا میں نمایاں ہیں تاکہ یہ نشانی بنے اور اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اگر کوئی پتھروں کو چھیڑ دے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنے گا۔ ان کو لغت میں ہادیہ کہتے ہیں اور ہادیہ کہتے ہیں، ہر نمایاں چیز جو نشانی بن کر رہنمائی کے طور پر استعمال ہو۔ قرآن کریم نے یہی لغوی مطلب معنی اخذ کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ انسان بھی رہنمائی کا محتاج ہے، جیسا پہلے بیان ہوا ہے کہ انسان پرورش کا محتاج ہے، رب کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ پرورش اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ جس حالت میں پیدا ہوتا ہے اس حالت سے نکل کر اس کو کسی اور حالت میں پہنچنا ہے۔ یہ بیج کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، خلقت اس کی بیج کے طور پر ہوتی ہے، نطفے کے طور پر ہوتی ہے، پھر اس کو پرورش پانی ہے مرحلہ وار، ایک مرحلہ سے دوسری مرحلے میں، اس سے تیسرے مرحلہ میں۔ اور یہ جو پرورش ہے، یہ پرورش اس کو کچھ مواد ملے گا تو اس کے ذریعے سے پرورش پائے گا، جیسے جسمانی طور پر انسان پرورش پاتا ہے، اسی طرح شخصیت انسان کی بھی قابل پرورش ہے، محتاج پرورش ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج شخصیت کا انسان کا پیدا ہوتا ہے، بدن بھی پرورش پا رہا ہے، شخصیت بھی پرورش پا رہی ہے۔ بدن کو علیحدہ خوراک، غذا کی ضرورت ہے جو بدن کا حصہ بنتی جائے اور تدریجاً یہ بدن پرورش پاتا جائے، پروان چڑھتا جائے۔ اسی طرح انسان کی شخصیت کو بھی کچھ مواد کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے یہ شخصیت اس ابتدائی حالت سے، ناپروردہ حالت سے، خام حالت سے، ناقص حالت سے کمال کی طرف درجہ بے درجہ رشد کرے اور پرورش پائے۔
خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کی خاطر، جس طرح انسان کے جسم کی پرورش کے لیے زمین کے اندر مختلف غذائیں اگائی ہیں، خوراکیں پیدا کی ہیں، ان خوراکوں کی پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے، ان خوراکوں کو انسان تک پہنچانے کا ایک نظام بنایا ہے، اور اس خوراک کو انسان کے اندر پہنچانے کے لیے تناول کا ایک نظام بنایا ہے، اور تناول شدہ غذا کو جسم میں ہضم کرنے کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ ہضم شدہ غذا اور اس سے حاصل اجزاء کو ضرورت کی جگہوں پر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اسی طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کے لیے بھی تشکیل دیا ہے، بنایا ہے، فراہم کیا ہے۔ جسم کی پرورش کا علیحدہ نظام ہے، جسم کی ربوبیت کا، شخصیت کی ربوبیت کا علیحدہ نظام ہے، اور انسان دونوں کی طلب کرتا ہے۔ جس طرح انسان کے اندر طبعی تقاضے ہیں، بھوک ہے اور پیاس ہے، یہ طلب ہے اس مواد کی جو انسان کی پرورش کے لیے ضروری ہے، پانی ہے، خوراک ہے۔ اور انسان کی شخصیت کی پرورش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام مقرر کیا ہے، اور وہ ہے معرفت ہے اور عمل۔ انسان کا عمل اور انسان کی معرفت، چونکہ انسان ذی شعور ہے، علم رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اس لیے اس نے اب جو پرورش اس نے پانی ہے، پرورش کا مواد سارا اس نے خود پہلے سمجھنا ہے، اور پھر اس کو اپنانا ہے، اور اس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اپنی معمول کی زندگی اس نے اس مواد کے مطابق گزارنی ہے، اور یہ مواد اللہ تعالیٰ نے اس کا نام دین رکھا ہے۔ دین ہے یہ، یعنی دستورات ہیں اور فرامین ہیں، ہدایات ہیں انسان کے اندر، ان کو ہدایت کا نام دیا گیا۔ یہ ہدایت ہے۔ یہ کیوں ہدایت ہے؟ چونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان ان کو اپنا کے، یہ نمایاں کر دی گئی ہیں، یہ چیزیں نمایاں کر کے انسان کی سامنے رکھ دی گئی ہیں، اور انسان کو ان کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ انسان ان کو، نشانیوں کو لے اور پھر ان کے مطابق زندگی گزارے، انہی کے مطابق چلے، اور جہاں یہ نشانیاں انسان کو، یعنی دستور، اوامر، نواہی، یہ جائز ناجائز، یہ سب کچھ انسان کی شخصیت کی پرورش کے لیے رہنما اصول ہیں۔ چونکہ رہنمائی کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہدایت ہے جو دین کے زمرے میں آتا ہے۔ علم ہدایت ہے، اور آگاہی ہدایت ہے، نیت اس عمل کی یہ ہدایت ہے، وہ عمل خود ہدایت ہے، اس کے وسائل ہدایت ہیں۔ جو کچھ اس کے اندر معین کر دیا گیا ہے وہ سارا ہدایت کے زمرے میں آتا ہے۔ بس جب انسان طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اہدنا، ہمیں ہدایت فرما، ہدایت دے، ہمیں ہدایت عطا فرما ہمیں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہدایت کے نام پر کس چیز کا تقاضا کیا کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ زبان ناشناس اجنبی کی طرح کسی کمپنی کو آرڈر بک کرا دے، نام دوسروں کی دیکھا دیکھی، لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ میں منگوا کیا رہا ہوں۔ اگر یہ چیز پیک ہو کے اور اس کے گھر تک آ جائے پارسل کہ آپ نے جو منگوایا تھا یہ ہے، کھول کے دیکھے کہ یہ تو مجھے نہیں چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، تو اسے کہا جائے گا کہ جو نام لیا تھا آپ نے، جو لکھ کے آرڈر دیا تھا، وہ اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ چاہیے آپ کو۔ اللہ سے انسان یہ تقاضا کر رہا ہے، اہدنا، کیا مانگ رہا ہے؟ دقیقاً ہدایت مانگ رہا ہے، ہدایت عطا فرما۔ ہدایت یعنی وہ تمام امور
جو انسان کی زندگی اہدنا سب کی زندگی یعنی ہدایت سب کے لیے مانگو گے تو آپ کو بھی ملے گی. جیسے اب گرمی ہے، بارش ہوگی تو موسم معتدل ہوگا. آپ اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں تو اگر یہ طلب کریں کہ بارش اس طرح سے برسے واش روم کے شاور کی طرح کہ صرف میری چوٹی پہ میرے سر پہ برسے، باقی ساتھ والوں کو بارش نہ ملے، باقی پڑوس والوں کو، گلی والوں کو، ایسا نظام تو اللہ نے بارش کا بنایا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو بھی بارش چاہیے تو آپ کو اس پورے خطے کے لیے، پورے صوبے کے لیے، پورے ملک کے لیے طلب کرنا ہوگی. سارے ملک میں بارش اترے گی تو آپ پر بھی برسے گی، ورنہ وہ حمام ہے جس میں شاور آن ہوتا ہے اور آپ اس کے نیچے اپنا سر بھگو سکتے ہو. اللہ ایسی بارش حمام والی نہیں برساتا. اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہ پوری زمین پہ برسے گی تو آپ کے لیے مفید ہوگی. یعنی وہ بارش جو آپ کی چوٹی پہ، آپ کے سر پہ برسے اور آپ کے بہن بھائیوں پہ نہ برسے، آپ کے ماں باپ پہ نہ برسے، اس بارش سے خود آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ کہ اس سے موسم ٹھنڈا ہوگا، نہ اس سے کھیت اگیں گے، نہ باغات اگیں گے، نہ پھول اگیں گے، نہ سبزہ ہوگا، نہ زمین کے نیچے پانی جمع ہوگا، نہ ذخیرہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ضائع ہے وہ بارش جو صرف آپ کے چوٹی پر، آپ کے سر پر اتاری گئی ہے. وہ کھیل ہے، مسخرہ ہے. بارش اللہ نے، آپ اگر اللہ سے بارش مانگتے ہیں تو آپ کو پورے خطے کے لیے بارش طلب کرنی ہے، اور پورے خطے کی بارش آپ کے لیے مفید ہے. جو پورے شہر میں اترے، پورے علاقے میں اترے، چونکہ آپ کو جو چیزیں درکار ہیں بارش سے وہ سارے شہر کے اندر موجود ہیں، وہ سب بارش سے مستفید ہوں گی، اگیں گی، پھر آپ تک پہنچیں گی. اسی طرح ہدایت بھی ہے. ہدایت کی باران پوری بستی پہ ہوگی، پوری سوسائٹی پر ہوگی، پورے سماج پر ہوگی، تو پھر میرے لیے ہدایت کے امکان پیدا ہو جائیں گے. ورنہ اگر یہ کہوں کہ ہمارے گھر میں اور ہمارے گھر میں بھی صرف میرے اوپر ہدایت اترے، یہ نہیں ہے ہدایت کا اللہ کا نظام. اس لیے پہلے یہ ادب سکھایا ہے کہ ہدایت کی طلب اہدنا سے کرنی ہے. ہمیں ہدایت فرما. ہدایت کیا ہو؟ ہدایت وہ تمام وسائل، وہ تمام امور، وہ تمام حقائق، وہ تمام معارف، وہ تمام اعمال، دستورات جن سے میری پرورش ہو، جس سے میری رشد ہو، جن سے میں اپنے مقصد تک پہنچ سکوں، جن کو بروئے کار لا کر، اختیار کر کے، اپنا کے اپنے مقصد خلقت تک پہنچ جاؤں، وہ ہر چیز ہدایت کے زمرے میں آتی ہے. اسی آیہ شریفہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب دیا ہے، سکھایا ہے کہ آپ نے اللہ سے ہدایت سب کے لیے طلب کرنی ہے. یہ جو سب کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بھی اور دوسروں کو بھی، نہ، ایک ہی ہدایت آنی ہے. وہ جو سب کے لیے ہوگی اسی میں آپ کی بھی ہدایت ہے. وہ بنڈل پیکج جو آئے گا اس میں آپ کی بھی ہدایت ہے. نہ کہ اللہ نے الگ الگ ہدایت کے پیکج بنانے ہیں، ایک آپ کو دینا ہے، ایک اگلے گھر کو دینا ہے، ایک اگلے گھر کو دینا ہے. یکساں طور پر سب کو میسر آئے گی وہ وسائل، وہ تمام پرورش کے امور. پھر آپ کی باری ہے کہ ان میں سے کون اس ہدایت جو آئی ہوئی، در پہ آئی ہوئی ہدایت ہے، اس کو بروئے کار لاتا ہے، اور کون اس کو ضائع کر دیتا ہے. ابھی تقاضا ہے اس کا، تقاضا کے بعد پھر انسان نے اس کو اپنانا ہے. اس تقاضا میں انسان اب دو چیزیں اور طلب کرتا ہے، ایک ہدایت اہدنا، دوسرا ہدایت صراط کی، صراط طلب کر رہا ہے. یعنی بالکل مبہم ہدایت نہیں ہے، بلکہ ایک معین چیز انسان طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہدایت صراط. صراط میں بھی یہی مراحل ہیں. پہلے ہم اس کی لغت پہچان لیں، معنی سمجھ لیں، پھر اس کے مصادیق کی طرف آئیں گے. اور خود یہ تینوں کام قرآن کریم نہیں ہمیں کرانے ہیں، نہ کہ باہر سے معنی سمجھنے کے لیے قرآن سے ہٹ کر کہیں اور اکیڈمی میں جائیں
جہاں سے ہدایت کا اور صراط کا معنی سمجھ کے آئیں، لفظ سمجھ کے آئیں، پھر لفظ سمجھ کے معنی سمجھ کے آئیں، پھر مصداق کے لیے بھی کہیں اور رجوع کریں کہ قرآن نے ہمیں صراط کا معنی تو بتا دیا لیکن مصداق نہیں بتایا۔ یہ سب کچھ قرآن نے خود بتانا ہے ہمیں، اور قرآن کی ہدایت کا یہی معنی ہے کہ یہ سارے مراحل اسی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ پہلے ہم لغت سے آشنا ہوں، معنی سے آشنا ہوں، پھر مصادیق سے۔ صراط، ائمہ لغت جو ماہرین علم لغت ہیں، جو ماہرین فقہ اللغہ ہیں، یعنی لغت شناسی کا وہ علم جو لغت کی بنیاد اور اساس اور اصلی معانی سمجھاتا ہے، اس علم کے ماہرین میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ لفظ اگرچہ قرآن کریم میں صاد کے ساتھ ہے لیکن یہ اصل میں سین کے ساتھ، اصل اس کا جو تلفظ ہے، ہجا ہے، وہ سین کے ساتھ ہے، صراط۔ لیکن عربوں میں لہجے مختلف ہیں، ہر زبان میں لہجے مختلف ہیں۔ پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں، ان کے لہجے مختلف ہیں، متفاوت ہیں۔ اردو ایک لہجے میں نہیں بولی جاتی، پنجابی ایک لہجے میں نہیں بولی جاتی، کچھ سرائکی انداز میں پنجابی بولتے ہیں، کچھ پنجابی انداز میں پنجابی بولتے ہیں، کچھ پٹھواری انداز میں پنجابی بولتے ہیں، کچھ اور کسی لہجے میں، اور لہجوں کی وجہ سے تھوڑا الفاظ میں، زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ عربی لہجوں میں سے ایک لہجہ قریش کا تھا، مکہ کے معروف قبیلہ قریش، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس قبیلے کا ایک اپنا لہجہ تھا، باقی عرب ان کا بھی اپنا عربی لہجہ تھا، ان کا ایک اپنا لہجہ تھا۔ اس قریشی لہجے میں اس لفظ کو سین کے بجائے صاد سے وہ تلفظ کرتے ہیں، لیکن باقی اعراب اس کو سین سے تلفظ کرتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے اس کو جائز الوجہین کہا ہے کہ آپ سین کے ساتھ پڑھیں لکھیں تو بھی جائز ہے، اگر صاد کے ساتھ لکھیں پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ بعض نے البتہ کہا ہے کہ نہ، یہ دو علیحدہ لفظ ہیں، صراط سین کے ساتھ الگ ہے، صراط صاد کے ساتھ علیحدہ ہے، لیکن زیادہ تر ائمہ لغت اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ لفظ سین کے ساتھ تھا، صراط۔ صراط کا لغوی معنی کیا ہے؟ راستہ نہیں ہے۔ لغت کے اصلی معنی میں جہاں سے لفظ صراط کسی معنی کے لیے بولا گیا تھا، وہ راستہ نہیں تھا، راستے کو نہیں کہتے تھے صراط عرب۔ شروع میں صراط کا مطلب ہوتا تھا کسی چیز کو انسان نگل جائے، تناول کرتے ہوئے کسی چیز کو نگل جائے انسان، جیسے کھانا کھاتے ہیں تو نگل جاتے ہیں، لقمہ کھا کے لقمہ اٹھاتے ہیں پلیٹ سے اور اٹھا کے منہ میں ڈال کے چبا کے اس کو انسان نگل جاتا ہے۔ اس کو عرب کہتے تھے سارتا، نگل گیا یہ۔ یا مثلا بعض حیوانات ہیں، دوسرے حیوانات کو شکار کر کے اس کو نگل جاتے ہیں، یا چبا کے یا چبائے بغیر نگل جاتے ہیں۔ مخصوصاً سانپ جب چھوٹے چھوٹے مینڈک چوہے پکڑتا ہے تو ان کو اسی طرح سالم نگل جاتا ہے، اس کو سارتا کہتے ہیں، نگل جانا۔ پھر یہ معنی، اصلی معنی لغت کا سارتا یا صراط اسی معنی میں تھا، نگلنا۔ لیکن یہ نگلنے کا عمل جہاں مادی چیزوں میں، کھانے میں نگلنا ہوتا تھا، کھانے کے علاوہ بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی تھیں جن میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثلا آپ کوئی چیز کہیں رکھ کے گئے ہیں، جوتا واپس آئے نہیں مل رہا، جہاں رکھا ہوا تھا وہاں نہیں ہے، اور آپ کو معلوم بھی نہیں کس نے اٹھایا ہے، کون پہن کے چلا گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں زمین نگل گئی ہے اس کو، یعنی زمین کھا گئی ہے اس کو، ایک دم غائب ہو گیا ہے۔ چونکہ جس چیز کو نگلا جاتا ہے اس کے بعد وہ نظر نہیں آتی۔
کہیں اور پہنچ جاتی ہے وہ. لہٰذا کھانے کے علاوہ بھی یہ لفظ نگلنے کا استعمال ہوتا ہے ہر زبان میں. عربی میں بھی یہ لفظ کھانے کے علاوہ باقی امور جہاں نگلنے کا تصور یا معنی ہوتا تھا اس کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. از جملہ جہاں پر یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی چیز ایسے لگتا ہے کوئی چیز کسی کو نگل گئی ہے. راستے ہیں بہت لمبے راستے, ان راستوں پہ جب کوئی انسان چلتا ہے تو پیچھے کھڑا ہوا آدمی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ بھی ابھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی سڑک پہ چلتی ہے, سڑک سیدھی ہے اور کافی دور جا کر یہ گاڑی نظر نہیں آتی, اوجل ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ راستے نے گاڑی کو نگل لیا ہے, ہڑپ کر لیا ہے اس کو, چونکہ دکھائی نہیں دے رہی. ایسے ہوا نہیں ہے لیکن دکھتا یوں ہے آپ کو. یا آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں یہ سورج افق میں ڈوب جاتا ہے, جیسے افق نگل گیا ہے سورج کو, اس نے اپنے اندر اس کو. یا غبار دھند پڑتی ہے تو ہر چیز غائب ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ دھوئیں نے نگل لیا ہے کسی چیز کو, یا دھند نے نگل لیا ہے کسی چیز کو, ہڑپ کر لیا ہے, کھا گئی ہے اس کو, ختم کر دیا ہے. ختم نہیں ہوئی, آپ کی نظروں سے اس کو اوجل کر دیا ہے. یہ مفہوم عام استعمال ہونے لگا, اور ہر وہ جگہ جہاں پر یہ دیکھتے تھے کہ ایک چیز نمایاں تھی اور وہ نمایاں چیز تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی, نظر نہیں آئی, تو وہ اس کو کہتے تھے کہ سارتہو, اس نے نگل لیا ہے اس کو. راستے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ راستے عموماً اپنے راہیوں کو جو ان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں وہ لمبے راستے ہوتے ہیں, مختصر تو نہیں ہوتے. یہاں سے شروع ہوئے کئی میل دور کا راستہ ہے. انسان کی نگاہ اتنے میل دور نہیں جاتی جتنے میل لمبا راستہ ہوتا ہے, اور جتنے میل لمبا راہی سفر کر کے طے کر کے جاتا ہے. 1-2 میل تک تو انسان دیکھ سکتا ہے لیکن اس سے آگے ختم ہو جاتا ہے, تو ایسے لگتا ہے راستہ مسافر کو نگل گیا ہے. لہٰذا وہ کہتے تھے کہ سارتہو, اس طریق نے, سارتہو طریق, اصل راستے کے لیے لفظ ہے طریق, لیکن طریق لمبے ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں. جو لمبے راستے ہوتے ہیں اپنے مسافروں کو اور راہیوں کو گویا نگل جاتے ہیں دور ہونے کی وجہ سے, لمبے ہونے کی وجہ سے. جو پیچھے آبادی ہے اس کو نظر نہیں آتے مسافر, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سارتہو طریق. پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے تھے, جب اوجل ہو جاتے تھے تو کہتے تھے سارتہو طریق, راستہ اس کو, راستے نے اس کو پنہان کر دیا ہے, چھپا لیا ہے, نگل گیا ہے راستہ. اور ایسے راستے جن پر چلنے والے افراد ان راستوں کی لمبائی کی وجہ سے, طولانی ہونے کی وجہ سے اوجل ہو جاتے ہوں اور نظر نہ آتے ہوں جہاں سے چلے تھے آغاز سفر میں, جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا وہاں سے دکھائی نہ دیں, ایسے راستوں کو عرب صراط کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہی لفظ انتخاب کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو قابل پرورش پیدا کیا ہے, کمال یافتہ پیدا نہیں کیا. اس کو ایک لمبا سفر درپیش ہے انسان کو, تکامل کا, کمال تک اس نے پہنچنا ہے. بیج پیدا ہوا ہے اور اس سے اس نے بھرپور انسانیت تک پہنچنا ہے. یا قرآن کریم نے جو منزلیں ذکر کی ہیں, لقاء اللہ تک انسان کو پہنچنا ہے. اس اسفل سافلین سے لقاء اللہ تک انسان نے پہنچنا ہے. اب یہ اسفل سافلین سے لقاء اللہ تک یہ کمالات کا سفر بہت طولانی اور بہت لمبا ہے, بہت طولانی ہے. جس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لطول السفر و بعد المسافہ و قلت الزاد, وائے افسوس کہ راستہ بہت لمبا ہے, مسافت بہت طولانی ہے, اور توشہ یعنی عمر بہت مختصر ہے. جتنا لمبا سفر درپیش ہے اتنی عمر نہیں ہے, توشہ اتنا نہیں ہے, زاد و راحلہ اتنا نہیں ہے, مختصر ہے لیکن سفر بہت طولانی درپیش ہے.
یہ سفر طولانی ہونے کی وجہ سے یہ سفر تکاملی، سفر تربیت، سفر پرورش اور سفر کمال استکمال طولانی ہونے کی وجہ سے اس کو صراط کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنی منزل خلقت تک، مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا راستہ درپیش ہے، اور وہ اس خصوصیت کی وجہ سے کہ لمبے راستے عموماً اپنے مسافروں کو اوجھل کر دیتے ہیں باقیوں کی نظروں سے، اس کو صراط کہا گیا ہے۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان جب صراط پہ نہیں ہوتا، یعنی جب مسافر نہیں ہے، بستی میں ہے، اپنے گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، سب کے سامنے ہے، سب کے، نہ وہ سفر کہیں کر رہے ہیں نہ یہ سفر کہیں کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ ایک باہمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، انہی جیسا ہوتا ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہا ہے۔ لیکن یہ انسان جب ان سے علیحدہ ہوتا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہدایت انہوں نے اپنائی نہیں ہے، لی نہیں ہے، ہدایت کے خواہاں نہیں ہے، یہ ہدایت کا طلبکار ہے۔ ہدایت عکس کر کے ان سے علیحدہ ہو کر یہ اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیتا ہے، وہ وہیں پیچھے رہتے ہیں۔ اور جب غیر ہدایت یافتہ آبادی میں ایک نکل آتا ہے، ہدایت کی راہ پر نکل آتا ہے، تو یہ ان سے دور ہو جاتا ہے، ہدایت یافتہ کوسوں دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ ان کی نظروں سے گویا اوجھل ہو گیا۔ اس وجہ سے اس راستے کو، اس سفر کو جو ہدایت کا سفر ہے، اسے صراط کہا گیا ہے، چونکہ دوسرے انسانوں سے جو ہدایت پہ نہیں ہیں ان سے نکل کر یہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ مراد واضح ہے قرآن کریم کی کہ ہدایت کے اس مسیر کو، ہدایت کی اس راہ کو، طریق کو صراط کہا گیا ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے۔ مقصود وہ تمام تکاملی مراحل ہیں، صراط ان کمالات کے تمام مراحل کا نام ہے جو انسان کو طے کرنے ہیں، جن سیڑھیوں پر چڑھ کر یہ پہنچے گا کمال تک، وہ صراط ہے۔ تیسری چیز جو اس آیہ شریفہ میں انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے دعا کے طور پر، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط کا مستقیم ہونا ہے۔ اس صفت سے متصف ہو یہ صراط کہ مستقیم بھی ہو، نہ صرف صراط ہو، مستقیم بھی ہو۔ مستقیم بھی عربی لفظ ہے، اور اس کا مادہ قیام ہے یا قوامہ، قاف واو میم، جیسے قوم بھی بنا ہے، قیام بھی بنا ہے، مقیم بھی ہے، بہت سارے الفاظ اسی مادہ سے بنے ہیں، قوامہ، قاف واو میم۔ یہ مادہ عربی زبان میں، عرب اس کو ہر چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، مختص نہیں ہے انسان کے ساتھ، جتنی بھی اشیاء ہیں مادی جسمانی، ان سب کے لیے عربی لغت میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ مختلف حالتیں ہیں اشیاء کی، مثلا درخت ہیں، ٹوٹے ہوئے درخت ہیں، کھڑے ہوئے درخت ہیں، اور لیٹے ہوئے درخت ہیں، کٹے ہوئے درخت ہیں، ہر حالت میں ہیں۔ اسی طرح جانور ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، بعض چر چگ رہے ہیں، پودے ہیں، فصلیں ہیں، ہر چیز کی کئی حالات ہیں۔ ان حالات میں سے ایک حالت ان تمام اشیاء کی وہ ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کھڑا ہونا، کھڑی ہوئی چیزیں ہیں، قائم، کھڑی ہوئی چیز۔ پودا کھڑا ہوا ہے یا پودا ٹوٹا ہوا ہے، زمین گیر ہے، درخت کٹا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، یا درخت کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے۔ انسان کی کئی حالتیں ہیں، حیوانات کی کئی حالتیں ہیں، اجسام، جمادی اجسام، نباتاتی اجسام، حیوانی اجسام، انسان، ہر چیز کی مختلف حالتیں ہیں۔ ان حالات میں سے ایک حالت کا نام، یہ عربوں کے نزدیک اشیاء کی حالت کا نام قیام ہے،
جس کا معنی یہ ہے کہ یہ شے کھڑی ہوئی ہے۔ کھڑا ہونا ایک عام سا تصور ہے، اس کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے انسان ہے، انسان کسی بھی کیفیت میں ہو تو ہم تشخیص دے لیتے ہیں کہ یہ کھڑا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ لیٹا ہوا ہے۔ اسی طرح جانور کھڑا ہوا ہے، یا یہ پودا کھڑا ہوا ہے، یہ درخت کھڑا ہوا ہے، یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ہر چیز کے لیے یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہی لفظ ہم قیام کا معنویات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو جسمانی امور نہیں ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں کہ یہ کھڑی ہوئی چیزیں، یعنی ان کی بھی حالات و کیفیات ہیں۔ ان کیفیات میں سے ایک حالت کا نام کھڑا ہونا ہے۔ ان حالات کو کہتے ہیں مادی یا معنوی چیز کی جس میں ایک شے استوار ہو، اپنے اصولوں پر، اپنی جڑوں پر، اپنے پاؤں کے اوپر قائم ہو، کھڑی ہوئی ہو۔ وہ کوئی نظام ہو، اس کو بھی کہتے ہیں قائم ہے۔ وہ کوئی عمل ہو، اس کو بھی کہتے ہیں، کوئی اور عمل ہو۔ مثلا جیسے مختلف انسان مختلف کام کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، مذہبی مجلس، غیر مذہبی نشست، اجلاس کرتے ہیں، نشست کرتے ہیں، وہیں کے بیٹھے ہوتے ہیں سارے، لیکن وہاں بھی یہ لفظ کام کرتے ہیں کہ مجلس قائم ہے، یعنی برپا ہے مجلس۔ برپا، یہ قائم کا ترجمہ ہے، دو لفظ ہیں، بر پا۔ پا پاؤں کو کہتے ہیں، بر پاؤں کے اوپر، یعنی یہ چیز پاؤں کے اوپر قائم ہے، کھڑی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں برپا ہے، مجلس برپا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مجلس جو لوگوں کے ملنے سے تشکیل پائی ہے یہ برپا ہے، یعنی یہ اپنے اصولوں پر، اپنے ضابطے کے اوپر قائم ہے یہ چیز، جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا۔ وقت پر یہ مجلس شروع ہوئی ہے، شرکائے مجلس پہنچ آئے ہیں، جو عمل مجلس میں طے تھا وہ ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے یہ مجلس تھی وہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مجلس برپا ہے۔ یا مثلا درس ہے، درس تعلیم، کوئی آپ سے پوچھتا بھی ہے کہ تعلیم چھوڑ دی ہے یا قائم ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں، تعلیم میری قائم ہے۔ تعلیم قائم کا مطلب یہ نہیں کہ تعلیم کے پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں اور کھڑی ہوئی ہے۔ تعلیم ایک معنوی چیز ہے، لیکن یہ معنوی چیز اگر اپنے اصولوں پر موجود ہے اور اپنے نظام کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قائم چیز سمجھی جاتی ہے۔ اپنے طے شدہ ضابطے کے مطابق ہو، اس کو قائم کہا جاتا ہے، معنوی چیزیں ہوں یا مادی امور ہوں۔ جیسے حکومت قائم ہے، حکومت قائم ہے سے مراد یعنی حکومت کی جو بنیادیں ہیں، اصول ہیں، ارکان ہیں، انہی کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ جس کو حاکم ہونا چاہیے تھا وہ حاکم ہے، جس کو حکومت کا حصہ ہونا چاہیے تھا وہ حکومت کا حصہ ہے۔ جن لوگوں کو یہ حکومت قائم کرنا چاہیے تھی اور ماننی چاہیے تھی انہوں نے مان لی ہے، قبول کر لی ہے، اس حکومت کو کہتے ہیں یہ حکومت قائم ہے، اپنی بنیادوں کے اوپر جو استوار ہو جائے، قائم ہو جائے، برپا ہو جائے، اس کو قائم کہتے ہیں۔ مستقیم استقامہ سے ہے، قوامہ یا قوم، قوم بھی اسی کو کہتے ہیں۔ قوم وہ لوگوں کا مجموعہ، وہ جمعیت، وہ نفری جو کسی بنیاد پر قائم ہو جائیں، کسی بنیاد پر آ کے کھڑے ہو جائیں، ان کو قوم کہتے ہیں۔ قوم عموماً کیا ہوتی ہے؟ یا کسی نسب کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یا کسی چراگاہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یا کسی پانی کے گھاٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ قومیں اسی طرح تشکیل پاتی ہیں، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے۔ یا نسب کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ اپنے اجداد میں سے، ان کے اجداد کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنا تعارف اس طرح سے کرواتے ہیں، یہ قوم کہلاتے ہیں۔ کسی بنیاد پر قائم، کسی اصول کے اوپر قائم لوگ۔ اس لیے دین نے جو اجتماعی ڈھانچہ ہمیں دیا ہے وہ قوم کا نہیں ہے، وہ امت کا ہے۔ قوم یعنی سرگردان لوگ، بھوکے پیاسے،
پناہ گاہ کی تلاش میں غیر محفوظ لوگ جب انہیں کوئی پانی کا چشمہ ملا وہاں قیام پذیر ہو گئے آ کر، کھیت نظر آئے وہاں قیام پذیر ہو گئے آج کل قومیں کیسے بن رہی ہیں؟ جہاں فیکٹریاں ہیں، جہاں صنعتیں ہیں، جہاں اسکول ہیں، جہاں ایئرپورٹ ہیں، جہاں ٹیکنالوجی ہے، وہاں آ کر سارے گاؤں سے نقل مکانی کر کے لاہور، کراچی شہروں میں آ کر نوکریوں کے لیے، کاروبار کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی ایک سرزمین پر آ کر ڈیرے ڈال لیتے ہیں تو قوم بن جاتے ہیں، پاکستانی قوم ہے یہ۔ دین کے محور میں جو قائم ہوتے ہیں، آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ قوم نہیں کہلاتے، وہ امت ہیں، وہ امت کا نام رکھتے ہیں۔ قومی ان طبقات کو کہتے ہیں جو دین کے علاوہ، یعنی کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں، کسی فائدے کے لیے آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ قوم ہوتی ہے۔ کسی قوم کسی فائدے پر قیام کرنے والے، کسی مفاد پر اکٹھے ہونے والے یہ قوم ہوتے ہیں، لیکن کسی مقصد پر قائم ہونے والے یہ امت کہلاتے ہیں۔ مقصد کے لیے ہے، مقصد پر اکٹھے لوگ امت کہلاتے ہیں۔ پس قیام عمومیت رکھتا ہے، یہ معنی معنوی چیزوں میں بھی قیام ہے اور مادی چیزوں میں بھی قیام ہے۔ ہم بعض چیزوں میں اردو ترجمہ کرتے ہیں، کھڑا ہونا اس چیز کو کہتے ہیں، مثلا حکومت ابھی تک کھڑی ہوئی ہے، حکومت اس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے، قائم ہے۔ مثلا ابھی جو پاکستان میں سیاسی بحران اور فتنہ ہے، اس موضوع پہ پارٹیاں اپنے اپنے موقف پر کھڑی ہوئی ہیں، یہی قیام ہے ان کا، کھڑی ہوئی ہیں۔ کھڑی ہوئی سے مراد نہیں کہ سارے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، نہ، لیٹے ہوئے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مختلف حالتوں میں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹی اپنے موقف پر قائم ہے، وہ جماعت اپنے موقف پر قائم ہے۔ اس حالت کو ہم نے ان کا قیام کا نام دیا ہوا ہے۔ اسی سے لفظ استقامت ہے، عربی قاعدے کے مطابق کوئی فعل، کوئی مادہ فعل کا آپ مختلف ابواب میں اس کو لے جا سکتے ہیں مختلف معانی کی خاطر۔ اس کو اسی طرح سادہ صیغہ بھی بنا سکتے ہیں، قوامہ، اور اس کو آپ دوسرے کسی باب میں وزن میں ڈال کر ایک نئے معنی کی خاطر، مادہ یہی رہے، یہ تین الفاظ یہی محفوظ رہیں گے، قاف، واو، میم، لیکن اضافی الفاظ اس میں شامل کر کے ہم متعدد دیگر معانی بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی زبانوں میں کسی لفظ سے کئی معانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں پورے الفاظ بڑھانے پڑتے ہیں۔ عربی میں حروف سے یہ کام لیا جاتا ہے جو باقی زبانوں میں الفاظ سے لیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے قوامہ سے قیام بنانا ہے تو ایک حرف اضافہ کر کے نیا معنی حاصل کر لیں گے۔ مثلا کھڑا ہونا، یہ قیام کا معنی ہے۔ اردو میں اگر آپ نیا معنی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو حرف نہیں بلکہ لفظ اضافہ کرنا پڑتا ہے پورا۔ یہ صرف عربی کی خصوصیت ہے کہ حروف کے اضافے سے اسی لفظ سے نئے معانی بھی آپ لے سکتے ہیں حروف اضافہ کرنے سے، لیکن باقی زبانوں میں پورے الفاظ بڑھانے پڑتے ہیں، لفظ کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ کھڑا ہونا، کھڑا کرنا، یہ ہونا لفظ ہے، کرنا لفظ ہے۔ عربی میں حروف کافی ہیں الفاظ کی جگہ۔ ان حروف میں سے یا ایک معنی حاصل کرنے کے لیے جو عربی زبان میں اس تین حرفی فعل کو نیا معنی لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پہلے بھی بتایا ہوا تھا کسی باس میں، تقوی کے معنی میں تمرین کرائی ہوئی تھی طلاب کو بھی اور مومنین کو بھی، کہ تقوی سے اتقو کیسے بنا ہے، بہت سادہ، افتعال کا باب کیسے بنتا ہے۔ افتعال کی طرح ایک استفعال کا باب ہے، استفعال یعنی آپ ان تین حرفوں میں جو اصلی تین حرف ہیں ان میں اور 3-4 حرف بڑھا دیں، ایک
الف بڑھا دیں، سین بڑھا دیں اور تے اور الف بڑھا دیں تو یہ استفعال بن جاتا ہے۔ استقامہ استقوامہ تھا، وہ عربی قواعد کے مطابق استقامہ بن گیا ہے۔ یہ جب 3 حرف الف سین تے الف اصلی 3 حروف میں اضافہ کرتے ہیں ہم، باب استفعال بنتا ہے، اور کثرت سے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اردو میں اتنا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے جتنا عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال خود یہ لفظ استعمال ہے۔ استعمال کتنا استعمال ہوتا ہے یہ اپنی زبان میں۔ یہ 3 حروف سے بنا ہے، عین میم لام، عمل۔ اصل کیا تھا؟ یہ استعمال اصل میں عمل تھا۔ عمل کے اوپر آپ نے اضافہ کیا ہے، حروف الف کا اضافہ کیا ہے، سین کا اضافہ کیا ہے، تے کا اضافہ کیا ہے اور الف کا، کیا بن گیا؟ عمل استعمال بن گیا ہے۔ خب عمل کو جب 3-4 حروف بڑھا کے استعمال بنا دیتے ہیں تو معنی کیا بنتا ہے عمل کا؟ وہ عمل ہی رہتا ہے، لیکن اس کے معنی میں ایک خصوصیت یہ آ جاتی ہے کہ عمل کا مطلب ہوتا ہے کرنا۔ استعمل یعنی کچھ کرنے کے لیے کہنا، کچھ کرنے کی خواہش کرنا، تقاضا کرنا، طلب کرنا۔ استعمل یعنی عمل میں اس کو لانا، عمل میں لانے کے لیے کہنا یا عمل کے لیے اس کو آمادہ کرنا، عمل میں لانا کسی چیز کو۔ یہ چیز آپ کے استعمال میں ہے۔ استعمال میں مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ فلاں چیز کو عمل میں لائے ہوئے ہیں، عمل کا کہہ رہے ہیں، اس کو عمل کا تقاضا کیا ہوا ہے، اس کو عمل کی اس سے تمنا یا ڈیمانڈ کی ہوئی ہے آپ نے، تقاضائے عمل۔ استفادہ ایک لفظ بہت اس باب سے آپ کرتے ہیں، استفادہ، فائدے کو استفادہ میں بدل دیا آپ نے، یعنی فائدے کا حصول، فائدے کے حصول کی خواہش، فائدے کے حصول کی تمنا، تقاضا استفادہ ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے استقبال، آپ نے ماہ رمضان کا استقبال کیا، ابھی عید کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ استقبال، قبال، اقبال رخ کرنا ہے، استقبال اس کے رخ کو طلب کرنا ہے کہ آپ ہماری طرف رخ کریں۔ استقبلہ یعنی ہم نے اس سے یہ چاہا ہے کہ اپنا رخ ہماری طرف کرو، تقاضا کیا ہے رخ ادھر کرو آپ، استقبل ہماری طرف رخ کرو آپ۔ استقامہ اسی قاعدے کے مطابق بنا ہے قیام سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قیام کا تقاضا کرتے ہیں، کسی سے طلب کرتے ہیں قیام کو کہ آپ قیام کریں، اس قیام، اردو میں تو کہتے ہیں نا کہ آپ قیام کریں، وہ الفاظ کے ذریعے سے یہ مفہوم ادا کرتے ہیں، کئی الفاظ، آپ قیام کریں، 3 لفظ جوڑنے پڑتے ہیں۔ عرب یہ اتنا تکلف نہیں کرتے، وہ 3 حرف سے یہ کام لے لیتے ہیں، 3 لفظ والا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ استقم۔ استقم یعنی قیام کا تقاضا ہے، استقم تقاضۂ قیام ہے، کھڑے ہو آپ، کھڑا ہونا، کھڑا کرنا، کھڑا ہونے کی طلب کرنا، کھڑا ہونے کا تقاضا کرنا کسی سے۔ اسی سے صیغہ بنا ہے اس کا مستقیم، فاعل کا صیغہ مستقیم۔ مستقیم قیام کھڑا ہونا ہے، استقامہ کھڑا ہونے کا کہنا یا طلب کرنا، طلب ہے۔ مستقیم جو قائم کرنے کا ذریعہ بنے، جو قائم کرنے والا وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، جس کے ذریعے سے دوسرے نے قیام کرنا ہے، وہ مستقیم ہے۔ خب یہ مستقیم صفت واقع ہوا ہے صراط کے لیے، راستے کے لیے، راستہ مستقیم ہو۔ چونکہ ایک طرف سے انسان کو حکم ہے قیام کا،
آئے گا یہ مطلب ہدایت میں شامل ہے کہ ہدایت کا ایک قدم قیام ہے، اقامہ ہے و استقامہ ہے، 3 کام آپ نے انجام دینے ہیں ہدایت کے نام پر، ہدایت کے طور پر آپ نے 3 کام کرنے ہیں، قیام، اقامہ اور استقامت۔ جب آپ قیام کریں گے تو آپ کو قائم ہونے کے لیے ایک جگہ چاہیے، وہ ہو جاتا ہے مقام، جہاں پر آپ قیام کرتے ہیں، مقام جائے قیام، جس جگہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، قیام اگر کھڑا ہونا ہے تو جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ مقام ہے آپ کا، جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں یا قائم ہیں آپ۔ اسی طرح اقامہ، کسی کو کھڑا کرنا، کوئی خود کھڑا نہیں ہو رہا، آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں، ہاتھ تھامتے ہیں اس کا، یا اس کو اکساتے ہیں، اسے مائل کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اقامہ، اقامہ کیا آپ نے اس کا۔ مقیم، اقامہ کرنے والا، فاعل، جس نے اس غیر قائم چیز کو کھڑا کر دیا ہے، یہ مقیم ہے۔ مقیمی الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کو کھڑا کرنے والے۔ اور ایک ہے مستقیم، مستقیم وہ فاعل یا وہ ذریعہ جو استقامت کا ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، یعنی جو اس پر آئے ہوئے، اس کے قریب آئے ہوئے یا اسے اپنائے ہوئے شخص کو قائم کر دیتا ہے، اس سے طلب قیام کراتا ہے، کھڑا ہونے کا اس سے تقاضا کرتا ہے، یا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، گنجائش پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام اسباب پیدا کرتا ہے جو قائم ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ استقامت وہ تمام چیزیں فراہم کرنا جن کے ذریعے سے وہ شخص یا وہ شے قائم ہو جائے، یہ ساری چیزیں استقامت ہیں۔ یہ مستقیم جو یہ سارے کام کرے، جو استقامت کروائے، جو قیام کروائے، جو یہ سارے وسائل اپنے اندر شامل کر کے قیام کی ہر چیز جس کے اندر موجود ہو، اور جو ہی انسان اس پر آئے چڑھے فوراً قیام آسان ہو جائے اس کے لیے، وہ ہے مستقیم۔ اب ان مفردات کے بعد اب یہ آیہ کریمہ اس لغت کے بعد، ابھی تک ہم نے لغت اس کی سمجھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت، ہدایت سے مراد وہ تمام نمایاں امور، خصوصیات، وسائل، ہر وہ چیز جو نشانی بنے مقصد کی اور رہنما واقع ہو مقصد کے لیے، وہ ہدایت ہے انسان کے لیے، انسان کے مقصد کی جو نشانی بنے اور انسان کے مقصد کی جانب انسان کو رہنمائی کرے، یہ ہدایت ہے۔ اور یہ ہم طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر وہ نمایاں چیز جو میرا مقصد مجھے بتائے اور میرے مقصد کی نشانی بنے اور مقصد کی طرف رہنمائی کرے میری، وہ سب چیز اللہ سے چاہیے۔ لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے اس ہدایت کے کہ وہ صراط ہو، صراط یعنی میرا مقصد ایک طولانی مقصد ہے، دور مقصد ہے، بلند مقصد ہے، اعلیٰ مقصد ہے، اس مقصد میں اور میرے موجودہ قیام میں اور میرے موجودہ حالت میں بہت فاصلہ ہے، طولانی فاصلہ ہے۔ اس طولانی فاصلے کے لیے مجھے راستہ چاہیے، یہ جو فاصلہ طے کرنا ہے مجھے طریق چاہیے، لمبا راستہ جس پر میں چلوں اور اس طرح سے چلوں کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، ان سے دور ہو جاؤں، اوجل ہو جاؤں میں، نہ کہ ہدایت پا کر بھی انہی میں سے ہوں، جیسے ابھی ہم کرتے ہیں۔ توہم میں ہدایت جب ہوتا ہے، ہدایت کا وہم ایک بیماری ہے، انسانوں کو ہو جاتا ہے وہم، مخصوصاً یہ نسل زیادہ توہماتی نسل ہے ہماری موجودہ،
میڈیا کی وجہ سے یا اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے توہمات میں زیادہ مبتلا ہیں۔ مثلا کوئی آدمی خوبصورت نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا شروع کر دے، کوئی آدمی پرکشش نہیں ہے لیکن اسے یہ گمان ہو جائے میں بہت پرکشش ہوں، کوئی آدمی لائق نہیں ہے اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دے میں بہت لائق آدمی ہوں، کوئی آدمی مہذب نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مہذب سمجھنا شروع کر دے، یہ سب توہمات ہیں۔ اسی طرح سیاست کی دنیا ہماری ساری توہمات کی دنیا ہے، مذہبی دنیا توہمات کی دنیا ہے، جو نہیں ہے اس کو گمان کر لینا یہ توہم ہے۔ ان توہمات میں سے ایک ہدایت کا توہم ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ خوب اگر آپ ہدایت پر ہیں تو بے ہدایتوں کے ساتھ کیوں ہیں؟ آپ کو تو اوجل ہو جانا چاہیے، ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ ہدایت پا کر بھی انہی کے ساتھ ہیں، ہدایت پا کر بھی انہی جیسے ہیں۔ فرق ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ جو وہ کرتے ہیں وہ تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو وہ سارا وہ کرتے ہیں، تو تم ہدایت پر کیسے ہو گئے؟ بھلے آپ ہدایت کے توہم میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہم میں، گمان میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ میں ہدایت پر ہوں۔ جیسے کوئی ان پڑھ آدمی یا کم پڑھا ہوا آدمی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنا شروع کر دے، توہم میں دانائی میں مبتلا ہو جائے۔ جیسے ہمارا سابقہ وزیر اعظم صاحب تھے، وہ بہت توہمات میں مبتلا تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں انگریزوں کو انگریزوں سے زیادہ سمجھتا ہوں، چین کو چائنوں سے، چائنی سے زیادہ سمجھتا ہوں، میں مغرب کو مغرب سے زیادہ سمجھتا ہوں، یورپ کو یورپی سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ گئے کسی ملک میں ازبکستان میں، کہنے لگے میں ازبکستان کو ان سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ یہ توہم ہے انسان کو، اگر یہ گمان ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں حالانکہ کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یہ بیماری ہے، توہم ہے۔ اگر انسان صراط پر ہے، صراط کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کو باقیوں سے الگ کر دے گا۔ صراط وہ طریق ہے، اس طریق کو کہتے ہیں صراط جو آپ کو دوسروں سے علیحدہ کر دے۔ ان کے ساتھ اگر ہیں ابھی بھی پھر توہم ہے۔ اور یہ صراط مستقیم ہو، یعنی میں جب اس صراط پر آؤں تو یہ مستقیم کا عموماً ترجمہ سیدھا کرتے ہیں۔ سیدھا اس کی خصوصیت ہے، لیکن جو بنیادی اس کے اندر شرط ہے وہ یہی قوام ہے، یعنی ایسا راستہ مستقیم جو اپنی راہی کو قائم کر دے، برپا کر دے۔ خود راستے کے اندر یہ خصوصیات ہو، صراط مستقیم ہو، استقامت دلانے والا، قیام کے تمام اسباب عطا کرنے والا ہو یہ راستہ، نہ کہ خود سیدھا ہو۔ مستقیم جو خود سیدھا ہو اس کو نہیں کہتے، مستقیم جو سیدھا کرے، جو کھڑا کرے، دوسرے کو قائم کرے کسی مقصد پر، کسی کام پر، وہ مستقیم ہے۔ یہ جو کھڑا ہوا ہے قائم ہے، یہ قائم ہے۔ انسان قائم ہوگا اگر راستہ مستقیم ہوا۔ دین مستقیم ہے، چونکہ انسان جب اس دین پر آتا ہے تو انسان قائم ہوتا ہے، انسان کو اس نے قائم کرنا ہے۔ انسان مستقیم نہیں ہے، انسان قائم ہے۔ یہ قیام کس نے دینا ہے؟ اس کو اس راہ نے دینا ہے جس کی وہ طلب کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ خوب یہ معنی ہے اس آیہ کریمہ کا، اس لغت کے روشنی میں۔ خوب اب انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اس حقیقت کے بعد، ہدایت کے اصولوں کو جان لینے کے بعد، اور انسان محتاج ہدایت ہے، تو اب ہدایت طلب کرتا ہے اتنی دقت کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اگر رب میرا تو ہے، پروردگار تو ہے، مالک تو ہے، الہ اللہ ہے، اور میں تیرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی میں نہیں ہوں، اطاعت میں نہیں ہوں، اور میں نے معاونہ بھی آپ سے طلب کرنا ہے، تو مجھے جو چیز اب چاہیے اور مسلسل چاہیے، یعنی یوں نہیں کہ ایک دفعہ چاہیے، یہ مسلسل، چونکہ یہ تکرار کروایا جا رہا ہے یہ جملہ انسان سے، اہدنا الصراط المستقیم، مسلسل چاہیے مجھے وہ ہدایت صراط مستقیم کی، وہ صراط، وہ طریق
جو جس پر میں ہدایت بھی پاؤں، پرورش بھی پاؤں، تکامل بھی کروں اور اس پر قائم بھی رہوں، جو راستہ مجھے قائم رکھے، نہ وہ راستہ جو مجھے سلا دے، جو مجھے بٹھا دے، جو مجھے لٹا دے، وہ راستہ جس میں میں گم ہی ہو جاؤں، وہ راستہ نہیں۔ وہ راستہ جس میں میں دوسروں سے ہدایت جو نہیں پائے ہوئے، وہ ان سے مجھے علیحدہ کر دے، راستہ ان سے کاٹ کے مجھے جدا کر دے، اس ریوڑ سے جو غیر ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ کو الگ کر دے راستہ۔ صراط کی یہ علامت ہے، ورنہ توہم ہے ہدایت کا۔ اب اس کے مصادیق ہیں جو خود قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ یہ ہدایت صراط مستقیم کی کیا ہے، لیکن صفات صراط مستقیم ابھی جاری ہیں۔ یہ ایک خصوصیت ہے اس کی کہ مستقیم راستہ ہو، اقامت کرانے والا، قیام دینے والا راستہ ہو، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی ایک اور وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کروا دی اور کر دی کہ منعم علیہم کا راستہ ہو۔ پھر آگے دو اور خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ مغضوب علیہم کا راستہ نہ ہو اور ضالین کا بھی نہ ہو۔ یہ صراط ہی کی صفات ہیں۔ یہ صراط ایک مثبت خصوصیت رکھتا ہے، دو مثبت خصوصیت رکھتا ہے، ایک یہ کہ مستقیم ہو، دوسرا منعم علیہم بھی اسی پر ہو، اور تیسری خصوصیت اس کی سلبی خصوصیت ہے کہ مغضوب علیہم کا نہ ہو، اور چوتھی خصوصیت اس کی یہ کہ ضالین کا بھی نہ ہو۔ یہ صراط کے اوصاف ہیں۔ یہ اوصاف جب واضح ہوتے ہیں تو پھر خود ہی انسان کو اپنی زندگی کا منہج اور اپنی زندگی کا طرز سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ صراط طرز زندگی ہے جو اللہ سے انسان طلب کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد۔